لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قرآن کہتا ہے تمہیں جو علم دیا گیا ہے نا وہ بہت سے بھی زیادہ تھوڑا ہے. ایک ہوتا ہے بہت تھوڑا, یہ تو ہے قلیل. قلیل میں تنوین ہے, تنوین کا مطلب بہت سے زیادہ تھوڑا ہے. کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نالج. جو اس کائنات سے بھی پردے اٹھے ہیں نا وہ بہت تھوڑے ہیں, ہم اس کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں حالانکہ بہت تھوڑے ہیں. کتنے مسائل میڈیکل سائنس کے ایسے ہیں جو ابھی تک عقدے حل ہوئے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہے کیا. آپ کو بتائے سائنس اگر کوئی نظریہ پیش کرتی ہے وہ تجربے کی بیس پہ کرتی ہے زیادہ تر, کہ ایسا کیا تھا جس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا تھا, جس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا یہ رزلٹ نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے بہت دفعہ یہ نہیں پتا ہوتا سائنٹسٹ کو. نہیں آئی بات, ذرا اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, بولتے ہیں. کیوں؟ ہماری باڈی میں کیا ہے؟ زندگی ہے, حیات ہے, جان ہے. دیکھو آپ اگر بالکل ایسا ہی انسان بنا دو, کیا وہ بولے گا؟ ہیں؟ کیا وہ اس میں زندگی ہوگی, حس ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. کیوں؟ اس میں زندگی نہیں ہے. اب زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حیات کسے کہتے ہیں کسی کا باپ بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا. یہ خود سائنسدانوں کو بھی نہیں پتا ہے. وہ ڈیفائن کریں گے کہ زندگی اس کا نام ہے کہ آپ کے اندر زندگی ہو. یہ کیا ڈیفینیشن؟ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں. کیوں سوچ رہے ہیں دماغ سے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ کسی کو پتا نہیں ہے. بچے میں جب ماں کے پیٹ میں جان پڑتی ہے نا تو یہ جان پڑنا ہے کیا؟ یہ کیا عمل ہوتا ہے جس سے بچہ ایک دم چلتا پھرتا یعنی گھومنا اور اس میں شعور بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. بس پڑ جاتی ہے جان. یہ بتاتے ہیں کہ جیسے میں بھی بتا سکتا ہوں بھائی زندگی اس کو بولتے ہیں کہ حس, شعور ہے. تو بہت سارے مسئلے ایسے ہیں. تبھی بعض سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے. یعنی بعض نے تو یہاں تک مبالغہ کیا کہ سب کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ جو آگ جلا رہی ہے نا, آگ جلاتی ہے, آگ کا کام کیا؟ ہیٹ دیتی ہے. ہیٹ سے مالیکیول اس کے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے ہم نے اندازہ لگایا ایک چیز ہیٹ ہوتی ہے. ہیٹ کیا کرتی ہے؟ پھیلاتی ہے. کیوں پھیلاتی ہے بھائی؟ ہیٹ پھیلاتی ہے, بس نظر آ رہا ہے. ہیٹ سے چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پھیلتی ہیں. بس اس سے زیادہ انسان کا علم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے بہت زیادہ جو آج سائنس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے نا, تو اتنا زیادہ سائنسدانوں کو فری کراؤ جتنا افورڈ کر سکتے ہو. قیامت کے دن میں نہیں کہہ رہا کہ سائنس کو فری نہ کراؤ, اس سے تو ترقی میں پیچھے رہ جاؤ گے. فری کراؤ مگر ایک حد تک سائنس کو اپنا باپ بناؤ. خدا کے مقابلے میں سائنسدانوں کو لا کے نہ کھڑا کر دو بس, جیسے کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ آج کر رہا ہے. اتنا سائنس کو ضرور فالو کرو کہ مائک کی آواز صحیح ہو جائے, جو کہ نہیں ہو کے دیری الفلاحیہ کی. وہ بلاؤ کہ ولید کو, یار اس کا ایکو ختم کرے, اس کا اتنی آواز گونج رہی ہے نا. اتنا تو فالو کرو. جو تجربے ہیں ان سے تو فائدہ اٹھاؤ. کہاں سے بیس بڑھانی ہے, کہاں سے وائس کو کنٹرول کرنا ہے, ایکو کہاں سے کنٹرول ہوگا, یہ چیز اتنا سائنس کا جاننا ضروری. سائنس کو خدا کے مقابلے میں لا کے, مذہب کے مقابلے میں, مذہب کے اگینسٹ لا کے کھڑا مت کرو. شکر ہے الحمدللہ. تو مذہب کے اگینسٹ لا کے نہ کھڑا کرو, کیونکہ مذہب کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. تو آپ اتنا زیادہ ہر چیز پہ سائنسدان یہ کہتے ہیں, سائنسدان یہ کہتے ہیں, سائنسدان یہ کہتے ہیں. 200 سال پہلے کے سائنسدان یا 300 سال پہلے کے سائنسدان جو تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ہواؤں میں اڑیں گے, ہم یہاں سے بات کریں گے اور سیکنڈوں کے اندر آپ کی بات امریکہ پہنچ جائے گی. وہ کہیں گے اگر اس وقت آپ بات کرتے کہتے یہ نہیں ممکن ہے.
اور آپ کو پتہ ہے 90% سائنس کی ایجادات ایسی ہیں کہ دریافت کرنے کچھ نکلے تھے, دریافت کچھ اور ہو گیا. کائنات کے کسی راز سے پردہ اڑ گیا, نکلے کچھ اور تھے تحقیق کرنے, لیکن کسی اور چیز پر مطلع ہو گیا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. تو اتنی پیچیدہ نالج ہے نا سائنس کی کہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا نا کہ ہمیں بہت کچھ آ گیا ہے, یہ جاہل آدمی تو کر سکتا ہے. کوئی واقعی سائنسدان ہوگا نا, کوئی حقیقت میں سائنٹسٹ ہوگا, وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا. اس کی مثال سے ایک بات سمجھاتا ہوں, میرے کھوپڑی میں آئے گی. دیکھو ڈاکٹروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک اناڑی اور ایک پڑھے لکھے. بلکہ یوں کہہ لو کہ طب کی باتیں کرنے والے, میڈیکل سائنس کی باتیں کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ڈاکٹر اور ایک عام لوگ جو فنٹر گیری کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ میڈیکل سائنس کی نالج کسی ڈاکٹر سے لوگے نا, تو اکثر وہ ہر چیز میں 2 چیزیں 2 رائے بیان کر رہا ہوگا. وہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا وائٹامنز لینے سے گردوں پہ اثر پڑتا ہے؟ ڈاکٹر تھوڑی دیر سوچے گا, پڑ سکتا ہے. وہ کیا کہے گا؟ میں بھی ممکن ہے. کیا ڈاکٹر صاحب جو بھی میڈیسن لے رہے ہیں سب کے گردے خراب ہوں گے؟ نہیں, امکان ہے. وہ چیز میں ڈاؤٹ پیدا کرے گا, کیونکہ اس کے بعد ریسرچ ہے نا, اس کو پتا ہے بھائی بہت سے لوگوں نے میڈیسن لی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, اور بہت سے 2 گولیاں کھا کے گردے برباد ہو گئے. تو یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب چینی کھانے سے کیا آدمی مر جاتا ہے؟ چینی ہم جو کھا رہے ہیں کیا یہ وائٹ پوائزن ہے, سفید زہر ہے؟ نہیں, وہ کہے کہ کچھ تھوڑا زیادہ ہو گیا, میرا خیال ہے سفید زہر بھی نہیں کہہ سکتے, اب کھانی چاہیے. وہ کہے گا, کوئی کہے گا کھا لیں, کوئی کہے گا نہیں کھائیں, کوئی کہے گا اچھا شوگر ہو سکتی ہے, کوئی کہے گا نہیں شوگر کے اس سے کوئی تعلق. کیونکہ ریسرچ ہے نا, اس کو پتا ہے بھائی یقینی رائے قائم کرنا بولو ممکن نہیں ہے, کیونکہ ریسرچ ہے اس کے پاس. ریسرچ بتا رہی ہے بھائی ایسا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں 99 سال تک گلاب جامن ہی پہ پلے ہیں, وہ صحیح ہے نا, لڈو پہ سیٹ ہو گئے تھے وہ 99 سال ہو گئی ان کی عمریں, اور وہ سیٹ ہی لڈو پہ ہوئے ہیں, بچپن سے لڈو ہی کھا رہے ہیں, وہ نہیں مرے. تو وہ ہر چیز میں 2 رائے, کہ بعض ڈاکٹروں کی یہ رائے ہے, بعض کی. ایک کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, ڈاکٹر خرم صاحب, نام لینے میں کوئی حرج نہیں, میں اکثر ان کا تذکرہ کرتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا یہ فارمی چکن سے سنا ہے کینسر ہو رہا ہے, یہ جو ہم اتنی مرغیاں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑی سوچ میں پڑ گئے, نہیں ابھی تک کوئی ایسی کوئی تحقیق تو نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب, بالکل آنکھ بند کر کے پھر فارمی چکن پھوڑیں؟ انہوں نے کہا نہیں, احتیاط کریں تو بہتر ہے تو بہرحال ایک مصنوعی دیسی کھا لیں زیادہ اچھا ہے. ریسرچ کوئی ایسی خاص ابھی تک ہے نہیں, بہرحال دیسی یہ ان کی تحقیق. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.